اور آپ کے مزار شریف پر یہ لکھا ہوا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر لکھا ہوا باب الحوائج۔ اصل میں جملہ یوں تھا، باب قضاء الحوائج، وہ دروازہ جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مگر کثرت استعمال کی وجہ سے پھر یہ لفظ قضاء درمیان سے ختم کر دیا گیا، اور باب الحوائج جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے باب الحوائج، وہ دروازہ کہ بڑی بڑی مشکلیں جہاں آ کے حل ہو جاتی ہیں، وہ دروازہ امام موسیٰ کاظم کا دروازہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں، اور شان کیا ہے؟ حضرت امام ذابی فرماتے ہیں آباد اہل زمانے ہی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت کرنے والے، اسخاہم کفن، اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی۔ توجہ ہے، ایک ایک جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے امام ذابی کا، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار، اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی، اور اکرمہم نفسا، اور اپنے زمانے کے سب سے کریم شخص کا نام امام موسیٰ کاظم ہے۔ بڑی سوچ سمجھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کہیں آپ کی سبحان اللہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہاں سبحان اللہ کہیں گے تو پھر آپ کو بھی سبحان اللہ کا فیض اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا رسول اللہ کے بیٹے کے صدقے سے۔ کتنے بڑے بڑے ائمہ کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، وہ ائمہ جن پر علم حدیث ناز کرتا ہے، اور وہ ائمہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں کس طرح خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام محی الدین ابن عربی، عظیم صوفی عالم، بہت بڑی علمی شخصیت، آج ہم تو کتاب لکھتے ہیں نا اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، تاکہ زمانے میں ہمارا نام ہو جائے، لوگ جانے کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ بڑا اسکالر ہے۔ امام ابن عربی نے کتابیں اس لیے نہیں لکھی۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا، اور اتنا پڑھا کہ بعد میں اگر میں تصنیف نہ کرتا تو میں جل کے راکھ ہو جاتا۔ یہ علمی مقام تھا حضرت امام ابن عربی کا، اور وہ امام ابن عربی حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں کس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کلیم و ایمن الائمہ، بہت بڑا جملہ حضرت امام ابن عربی نے کہا۔ آپ فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت کی جو عظیم الشان وادی ہے، اصل میں ایمن وہ وادی ہے جس وادی میں حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، اور کلیم آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ تو امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلیم ایمن الائمہ ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت کی جو خوبصورت وادی ایمن ہے، اس وادی کے کلیم کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ اور اس وادی میں کون کون سی شخصیات ہیں؟ اس وادی میں حضرت امام محمد باقر ہے، اس وادی میں حضرت امام جعفر صادق ہے، اور اس وادی میں حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے، اور امام ابن عربی فرماتے ہیں اس وادی کے کلیم کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم ہے۔ یہ میں نے چند ائمہ کا ذکر کیا آپ کے سامنے کہ جنہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے، ورنہ ائمہ کرام تو آپ کی بارگاہ میں جناب کشکول لیے کھڑے ہیں، اور آپ کی تعریف میں رتب اللسان ہے،
کہ آپ کی ذات پاک کا جو کی توجہ ہے، جو آپ کی شفقت و محبت ہے، اس کا رخ ہماری طرف بھی ہو جائے اور اللہ ہم پہ بھی اس امام کے صدقے کرم فرما دے۔ اور کاظم کا معنی میں نے عرض کیا، کاظم کا معنی کیا ہے؟ معاف فرمانے والا۔ بولیے کیا معنی ہے؟ معاف فرمانے والا۔ اور یقین فرمائیں کہ اگر آج ہم یہ یا کاظم کا وظیفہ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں نا، یا کاظم یا کاظم، تو یہ جو ہمارا بات بات پہ ہم پر جلال ہو جاتے ہیں نا، اور پھر ہر گھر میں جھگڑے، فساد، نفرت، اناد جو نظر آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کی برکت کی وجہ سے۔ تو یہ میں نے چند ائمہ کا ذکر کیا آپ کے سامنے، جنہوں نے بیان کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو کاظم کیوں کہتے ہیں۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی رفت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان میں سے اگر ایک ایک پہلو کو ذکر کیا جائے تو اس کے لیے بھی گھنٹوں چاہیے، مگر چونکہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی نام اور لقب کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، تو کاظم کا کیا معنی ہے؟ معاف فرمانے والا۔ بولے کیا معنی ہے؟ بڑے ہولی بول دو، لگتا ہے معاف کرنا نہیں چاہتے تسی۔ کاظم کا معنی معاف کرنے والا۔ اور آپ کی سیرت کے اندر، آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام موسیٰ کاظم کو پتہ چلا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ، آپ کی شان اقدس کے بارے میں بات زبانی کرتا ہے، تو آپ کے چاہنے والے جو تھے، محبت فرمانے والے، محبت کرنے والے، تو اپنے ممدوح کے بارے میں کوئی الفاظ، کچھ گفتگو نہیں نہ سن سکتے، تو انہوں نے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا اگر آپ ارشاد فرمائیں تو اس کو سیدھا نہ کر دیں۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، ان سے میں خود بات کروں گا۔ آپ نے ان کا نام پوچھا، ان کا پتہ پوچھا، ایڈریس پوچھا۔ وہ شخص اپنی کھیتیوں میں کام کر رہا تھا، امام موسیٰ کاظم وہاں تشریف لائے۔ اس نے جب دور سے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو پھر وہی بات زبانی اس نے شروع کر دی، آپ کی ذات اقدس پر اس نے تنقید کے تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ اس کے قریب پہنچے، وہ پہنچتے ہی کہنے لگا آپ نے میری کھیتی کا بیڑا گرک کر دیا ہے، ساری کھیتی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو یہ بتا کہ تیری اس کھیتی پر تو نے اس کی تیاری کے لیے کتنی رقم لگائی ہے؟ اس نے کہا میں نے تقریباً 100 دینار یہاں پر خرچ کیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیری کھیتی پک کر تیار ہوتی ہے تو تجھے کتنے نفع کی امید ہے؟ اس نے کہا میں کون سا کوئی غیب کا علم رکھتا ہوں، مجھے کیا پتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اندازے سے بتاؤ کہ تمہیں کتنے نفع کی توقع تھی۔ اس نے کہا یہی مجھے اندازہ تھا کہ جتنی میں نے رقم لگائی ہے اتنی رقم کی مجھے نفع کی امید تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے 100 درہم لگایا اور 100 درہم کی تجھے نفع کی امید تھی، 300 درہم نکال کے حضرت امام موسیٰ کاظم نے اس کو عطا کر دیے۔ وہ شخص جو جان کا دشمن تھا، جو صبح و شام گالیاں دیتا تھا اور آپ کا ذکر کہیں پر بھی خیر سے نہیں کرتا تھا، آپ نے اس کو بھی اتنا نوازا، 300 درہم آپ نے اس کو عطا کر دیے۔ اور پھر اس شخص کی حالت یہ تھی کہ ہر وقت تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھا رہتا، اور کوئی بھی اس کے سامنے حضرت امام موسیٰ کاظم کا ذکر کرتا تو وہ کہتا کہ ان جیسی شخصیت تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم کی والدہ محترمہ، آپ کو ایک اہل کتاب عورت نے دیکھا جو کافی علوم و فنون پڑھی ہوئی تھی، اس نے آپ کی والدہ کو دیکھا اور آپ کی والدہ کو دیکھ کے کہنے لگی مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا فرزند دے گا
کہ مشرق و مغرب میں اس جیسا فرزند کوئی نہیں ہوگا. یہ آپ کو، آپ کی والدہ کو دیکھ کر اہل کتاب بھی کہا کرتے تھے. تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آج بھی لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں جو کہیں سے بھی حل نہ ہو، امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضری دینے سے امام شافعی فرماتے ہیں وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے، وہ بڑے تقوی والے تھے، یہ تو معمولی سا جملہ ہے. حضرت امام باقر رضی اللہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، احباب آپ کے پاس بیٹھے تھے. امام موسیٰ کاظم کا بچپن کا زمانہ تھا، چند سال کے تھے. آپ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آئے، ایک بکری کے بچے کو آپ نے پکڑا ہوا تھا. اندازہ لگائیں خون رسول کا اثر اور حضور تاجدار کائنات کے شہزادوں کی تربیت کا اثر. ایک بکری کا بچہ 3-4 سال کی عمر میں پکڑا ہوا ہے، اور اس بکری کے بچے کو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں چل گردن نیچے کر اور اللہ کو سجدہ کر. گردن نیچے کر اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر. جن کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ وہ 3-4 سال کی عمر میں جانوروں کو بھی حکم کرتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کر، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، ان کی اپنی عبادت و ریاضت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیں جانور بھی جانتے تھے کہ جس شخصیت نے ہماری باغ پکڑ رکھی ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ ہے جن کی رگوں میں تاجدار کائنات کا خون دوڑ رہا ہے. تو جانور بھی حضرت امام موسیٰ کاظم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. جب آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ چل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، تو جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کرتا اور آپ کی ان کی جلالت علمی، جلالت روحانی کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا کہ امام موسیٰ کاظم کا علمیت کے اندر، روحانیت کے اندر، فضل و کمال، زہد و تقوی میں کیا مقام و مرتبہ ہے. دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان بزرگان دین کی شخصیت اور آپ کی جو علمی شان ہے، جو فضل اور کرم ہے، ان پر ہمیں ان کے نقش قدم پر اللہ پاک چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو بندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.